الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ اس میں ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ چار ہیں جی، ان، لن، کے، اذن۔ یہ ایک تو ان کا مشترکہ عمل ہے، یعنی یہ چاروں جو ہیں یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان، لن، کے، اذن یعنی مضارع کے اوپر جب یہ داخل ہوتے ہیں تو نصب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تضرب ہے، اس کے پیچھے ہم ان داخل کرتے ہیں تو ہو جائے گا ان تضربا۔ اسی طرح باقی بھی نا یہی ہیں، یعنی مشترکہ عمل جو ہے لفظی عمل چاروں کا یہی ہے کہ یہ جو ہیں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ اب یہ ہے کہ ان کا جو مطلب ہے معنوی طور پہ عمل ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ یہ جو ان ہے، ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان جو ہے یہ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے، مصدر کی نا تعویل میں لے جاتا ہے۔ ان جب آئے گا تو اس فعل مضارع جس کے اوپر داخل ہوا ہے اس کو نا مصدر کی تعویل میں بنا دیتا ہے۔ بطور مثال مثلا یہ عرض کروں، اریدو ان تقوما، یہ جو تقوما ہے یہ اصل میں تھا تقومو، مضارع تھا، جب ان داخل ہوا تو کیا بن گیا، تقوما، ان تقوما۔ تو ان کیا کرتا ہے، اس فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں نہ لے جاتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مصدر میں تعویل میں لے جانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ مصدر میں لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مطلب ہے فعل ہے مضارع اس کی مصدر نکال لیں، مصدر نکال کر فاعل کی طرف مضاف کر دیں۔ اب یہ جو تقوم وہ ہے اس کی مصدر کیا ہے قیام، فاعل کی طرف مضاف کر دیں تو ہو جائے گا اریدو قیام کا۔ یہ ہے مطلب ہے مصدر نکالنے کا طریقہ۔ تو یہ جو ان ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے مطلب ہے لن ہے، یہ کیا کرتا ہے جی، یہ فعل مضارع کو جب داخل ہوتا ہے تو مستقبل نفی کی معنی میں لے جاتا ہے، مستقبل نفی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثلا لن یخرجا زیدن، زید ہرگز خارج نہیں ہوگا، مستقبل کے معنی میں بھی لے گیا ہے اور اس کی جو ہے مطلب ہے تاکید بھی کی ہے۔ تیسرا کہ ہے جی، کہ کا معنی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، چاروں کا جو عمل ہے وہ تو مشترکہ ہے کہ جب فعل مضارع پہ آئیں گے تو فعل مضارع کو یہ نصب دیتے ہیں، ہر ایک کا عمل جو ہے نا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مثلا بتایا کہ یہ ان مصدریہ ہے، دوسرا جو ہے ان کے لن کے بارے میں بتایا کہ یہ مضارع کو مستقبل نفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جو کہ ہے کیا کرتا ہے، کہ سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کا جو ما قبل ہے وہ ما بعد کے لیے نا سبب ہوتا ہے، یعنی کہ سے جو پہلے والا ہے وہ سبب بنتا ہے بعد والے کے لیے۔ مثال دے دیتا ہوں، اسلم تو کہ ادخل الجنتا، تو ادخلو تھا، کہ داخل ہوا، ظاہر ہے ناسبہ میں سے ہے تو ادخلا ہو گیا۔ اب یہاں کہ کا معنی کیا ہے، یعنی کہ کا جو ما قبل ہے وہ سبب بنتا ہے، کہ سببیت کے لیے آتا ہے، اور کہ کا ما قبل سبب بنتا ہے ما بعد کے لیے۔ میں اسلام لایا تاکہ مثلا جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس میں جو ہے کون سی چیز سبب بنی ہے، اسلام لانا سبب بنا ہے کہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ ہے جی کہ کیا ہوا جی، سببیت کے لیے آتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے نا وہ اذن ہے، اذن جواب، اور یہاں جواب کا ہے، البتہ انشاءاللہ آپ مطلب ہے اس سے اوپر نہ امیر کے اوپر جب ہم کتابوں میں آپ پڑھیں گے جائیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو اذن ہے جواب اور جزا، جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، وہاں جزا کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ وہاں ہی بہتر ہے کہ ہو جائے گا۔ جواب اور جزا میں نا کچھ فرق ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک ہے۔ جواب اور جزا کے لیے میں چلو ادھر ہی کہہ دیتا ہوں، جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ کیسے جی؟ مثلا یہ کہا گیا کہ آنا آتی کا غدن، میں کل آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اذن اکرمکا، کل آپ میرے پاس آئیں گے تو نتیجے میں اذن اکرمکا، میں آپ کا احترام کروں گا۔ تو پس میرے عزیزوں بھائیوں، بے شماری کس میں ہے؟ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور عرض کیا ہے وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ ایک ان کا مشترکہ عمل ہے، مضارع پہ آئیں گے تو ان کو نصب دیں گے، اور ہر ایک کا جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے معنی کے اعتبار سے وہ بتایا ہے کہ مثلا جو ہے ان مصدریہ ہے، لان جو ہے وہ مضارع کو مستقبل نفی کی تاکید میں معنی میں لے جاتا ہے، کئی سببیت کے لیے آتا ہے، اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ اب ذرا خصوصی توجہ فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ 6 حروف کے بعد بتاتا ہوں، 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ 6 حروف کے بعد ان پوشیدہ ہو کر مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ معمولاً نا پہلی چیزیں تو تھوڑی واضح ہوتی ہیں کہ بھئی ان آ رہا ہے، کہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھئی اس نے نصب دینی ہے، مضارع کے اوپر یاد رہ جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ کے اوپر جو میں ابھی بتانے والا ہوں نا نقطہ، میں نے تو تقریباً دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ طالب علم اکثر نا یہاں سے نا تھوڑی اشتباہ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مثلا یہ جو 6 حروف ہیں ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ 6 حروف آگے مضارع آ رہا ہوتا ہے، 6 حروف کے بعد کوئی ان تو ہوتا نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ نصب اس کو کس نے دی ہے، ٹھیک ہے، مضارع جو منصوب ہو گیا، ناصب کون ہے؟ وہ ناصب تو حقیقت میں چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت جو ہے نا ظاہر ہے آنکھوں میں وہ سامنے نظر تو آتا نہیں ہے، اس وجہ سے نا وہاں غلطی کر ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو خوب اپنے دل میں بٹھا لیں۔ 6 حروف ہیں، ان 6 حروف کے بعد جو ہے نا ان پوشیدہ ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ 6 حروف کون جی؟ پہلا نا جی حتیٰ ہے، حتیٰ کے بعد جو ہے نا ان پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مثال مررت حتیٰ ادخل البلد، ٹھیک ہے نا، مررت حتیٰ ادخل البلد، اب یہاں بھائی مررت، ٹھیک ہے، آگے آ گیا مررت حتیٰ ادخل، یہ حتیٰ تو یار ناصبہ نہیں تھا، کہاں یہ کیا ہو گیا، ادخلا کیوں پڑھ لیا؟ یہاں یعنی غور کرنی پڑتی عبارت میں، یہاں بھی آتی ہے نا، تو ہمیں شروع سے ہی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حتیٰ کے بعد یاد رکھ لیں کہ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، پوشیدہ ہو کر دیتا ہے۔ اب اس میں مثلا ٹھیک ہے حتیٰ ادخلا ہے، لیکن یہ ہے حتیٰ ان ہے، اگر اس کو ہم مطلب ہے یہ جملہ استعمال کروں، پوسٹ مارٹم وغیرہ کریں نا اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کو نکال کے باہر رکھیں تو ان آ جائے گا، حتیٰ ان ادخل البلد، ٹھیک ہے، تو ان آ گیا، یہ پہلا حرف ہے جی۔ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا حرف ہے وہ ہے لام جہد۔ لام جہد کے بعد بھی نا ان جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام جہد کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے۔ لام جہد جو ہے نا وہ لام ہے، ٹھیک ہے، جو کانا منفیہ کی نا خبر پہ آتی ہے، اسے کہتے ہیں لام جہد۔ لام جہد کانا منفی کی جو خبر ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا لام یہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آتی کیوں ہے جی؟ وہ جو پہلے والی نفی ہے نا اس کی یہ تاکید کرنے کے لیے آتی ہے، جو مثلا ظاہر ہے، مثال دیتا ہوں، ما کان اللہ لیعذبہم، یہ لام کون سی ہے؟ لام جہد ہے۔ اللہ کیا عرض کیا ہے؟ لام جہد کانا منفیہ کی خبر پہ آتی ہے، کانا منفی ہے نا، کیونکہ ما کانا ہے، شروع میں دیکھیں نا، کانا سے پہلے ما ہے، ما کانا، تو ما کانا کی جو یہ خبر ہے لے یعذبہ، تو لام کے اوپر جو ہے یہ آیا ہے، کانا منفیہ کی خبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لام جہد کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ مضارع کو
نصب دیتا ہے، یہ ہو جائے گا لے یعذے، ٹھیک ہے، جو وہ تھا نا لام کے بعد ان ہے، کیا ہو گیا لے ان یعذبا ہم ہو گیا، یہ جی دو کل حرف ہو گئے جی۔ اور تیسرا نا میرے عزیزو او کے بعد، او کے بعد جو ہر او نہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی لگا نہیں نہیں دیکھنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے، اس او کے بعد جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہونا تو اس او کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس او کے بعد جو کس معنی میں ہو، الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو۔ مثال جب تک نہیں آئے گی نا سوچ رہے ہوں گے ہم لوگ کون سی او جناب، او کے بعد جو الا ان یا الا ان کے معنی میں، مثال جناب، مثال دیکھو لَأَلْزَمَنَّكَ او تُؤْتِيَنِي، او تُؤْتِيَنِي حق کی، یہ جو او کے بعد یہ تُؤْتِيَنِي، ٹھیک ہے، تُؤْتِيَا بن گیا، یہ تو یو تھا نا، تُؤْتِيو ہوتا ہے، یہ یا جو مضارع کے اوپر نصب آ گئی تُؤْتِيا بن گیا۔ کس نے نصب دی ہے؟ اس او نے دی ہے، لیکن او کے بعد کیا ہے، ان پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ او کون سا ہے؟ او وہ ہے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کا معنی جب ہم کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہے لَأَلْزَمَنَّكَ، میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا، الا ان، ٹھیک ہے نا، ان تُؤْتِيَنِي حقی، یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، چمٹا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے، مگر یہ کہ الا کریں گے تو الا ان، مگر یہ کہ تو میرا حق مجھے دے دے، تو اس او کے بعد جو ہے ان پوشیدہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے نا وہ واو صرف ہے، واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ سوال جی واو صرف کسے کہتے ہیں؟ واو صرف اس واو کو کہتے ہیں، غور فرمائیں، جس وا کا ما بعد جو ہے نا، ٹھیک ہے، ما قبل کے اوپر نا عطف نہ ہو، واو صرف ہے، یعنی یہ واو پھیر دیتی ہے، بعد والے مطلب کو پہلے والے مطلب سے نہ پھیر دیتی، عطف نہیں کرنے دیتی۔ واو صرف کون سی واو ہے؟ ایسی واو ہے جس کا ما بعد، یعنی جو ما بعد میں آ رہا ہے وہ ما قبل کے اوپر جو ہے نا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اس سے پھیر دیتی ہے، عطف نہیں ہوتا وہاں، اس کو کہتے ہیں واو صرف۔ اس کی بھی ایک مثال عرض کر دیں، لا تنہا عن خلق و تأتی مثلہ، تأتیو سے تأتیا کس نے دیا؟ واو کے بعد ان ہے، و ان تأتیا، ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو یہ واو صرف ہے۔ ممکن ہے سوال ذہن میں آئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے واو صرف کیوں کہا ہے؟ ایک جیسی شکل تو ہے، لا تنہا عن خلق و تأتی، شاید واو عطف ہو، واو صرف کیوں کہا آپ نے؟ نہیں، غور فرمائے نا، معنی میں ماننا پھر گڑبڑ ہے، صحیح ہے نا، یہ واو صرف ہے۔ مثلا دیکھیں ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے، لا تنہا عن خلق، ایسی عادت سے منع نہ کر، و تأتی مثلہ، حال یہ کہ تو اس جیسی کرتا ہے، تأتی مثلہ، ایسی عادت سے منع نہ کر کہ تو اس جیسی کرتا ہے۔ بندہ کسی کو روکے کسی کام سے، خود بھی اس کا کرتا ہو، یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو ایسی عادت سے منع نہ کر جس کو تو تأتی مثلہ، جس کو تو خود کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اچھا یہ تو واو صرف ہو گئی، اگر ہم اس کو کون سی واو بنائیں، اس کو اگر ہم واو عطف بنائیں تو یہ پھر وہ پہلے والا جو لا ہے وہ لا ادھر بھی آئے گا، ظاہر عطف جو ہوئی تو وہ عامل کا تکرار ہو جائے گا۔ لا تنہا عن خلق، ایسے خلق سے منع نہ کر، ولا تأتی مثلہ، اور تو اس کی مثل انجام نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو بندہ ایسے کام سے تو روک سکتا ہے نا، یعنی بندہ کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے جس کو وہ خود نہیں کرتا، خود نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے یہ واو کون سی، یہ واو صرف ہے، صرف مراد ہے یہاں۔ اور جی پانچواں حرف ہے لام کئی ہے۔ لام کئی کیا ہوتا ہے جی؟ لام کئی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ لام کئی بھی وہ ہے کہ جس کا ما قبل جو ہے نا اس کئی کی طرح ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلمت لأدخل الجنہ، یہ لام کئی ہے، اور اس کے بعد ان اسلمت لأن ادخل
جنہ ہیں، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اچھا جی، چھٹی چیز 6 حرف تھے نا، اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں جی؟ امر ہے، نہی ہے، نفی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، عرض ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مثالوں میں جائیں تو دیکھیں جی، امر کی مثال زورنی فاکرمک، پہلے میں مثالوں سے کلیئر کر دوں پھر انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ امر کے جواب میں جو فائن زورنی فاکرمک، ماں کیوں ہو گیا جی؟ بات یہاں ہے، مل شاید ہمارا میرے عزیزو یہاں ہے، زورنی امر ہے، اس کے جواب میں فا آ رہی ہے، فاکرمک ہونا چاہیے تھا نا، لیکن فا کے بعد ان ہے، فاکرمک، یعنی فا کے بعد ان ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ لہذا کھول لیں گے تو بن جائے گا فان اکرمک ہو گیا۔ اچھا جی، نہیں کی مثال لا تشتمنی فاضربا، لا تشتمنی نہیں ہے تو فا کے بعد نا ان ہے، صحیح ہے، فان اضربا کا ہے، فان اضربا کا، اس میں بھی۔ نفی کی مثال ما تاتینا فتحدثو، سا بن گیا کیونکہ فا کے بعد ان ہے، کیوں کہ یہ جو فا ہے نا یہ نفی کی جو ہے مثال اس کے مقابلے میں آ رہی ہے، فان تحدثنا ہے، ٹھیک ہے۔ استفہام کو لیں تو یہ ہو جائے گا این بیتک فازورو تھا، ٹھیک ہے نا۔ استفہام کے جواب میں جو فا آئی تو کیا ہو گیا؟ فان، یہ ان نہ اشتباہ لکھا، فین نظورو کا باعث ہماری ان میں چل رہی ہے، ان تو نہیں ہے نا، کتاب پہ ان لگایا ہوا ہے، یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات درست نہیں ہے۔ فان ازورا کا ہونا چاہیے۔ تمنی کی مثال جی، لے تلی تمنی ہے نا، مالن فانفق، فا جو کس کے جواب میں ہے؟ تمنی کے جواب میں ہے، تو لہذا فان انفقا ہے۔ عرض الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہ عرض ہے نا لا تنزل، تو یہ جو فا یہ ہے نہیں، فان تصیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مثالوں کے ذریعے نا کوشش کی ہے مطلب کو پہنچانے کی۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف، اور انشاءاللہ آپ غور فرمائیں، عبارت سے مطلب کو جو ہے نا جو پڑھا ہے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ قسم اول، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ قسم دوم، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں، ان، لن، کے، اذن، ٹھیک ہے۔ ان جیسے جی اریدو ان تقوما، اریدو ان تقوما، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان نے تقوم، وہ جو مضارع تھا اس کو نصب دی بنا دی، ان تقوما۔ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس مضارع کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اریدو ان تقوما کے معنی ہوں گے اریدو قیامک، تقومو کی قیام اور فاعل کی طرف ہو کے اس کو مطلب اضافت کر دی تو کیا بن گیا؟ اریدو قیامک، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں تیرے کھڑے ہونے کا۔ اس کے بعد لن، جیسے لن یخرجا زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا، یہ حرف مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حرف کون سا جی؟ کے، جیسے اسلم تو کے ادخل الجنت، ادخلو تھا نا کے کے بعد آنا ہے تو بن گیا ادخل الجنت۔ یہ حرف سبب اور علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ما قبل اس کا ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں، اس میں اسلام جو ہے دخول جنت کے لیے سبب ہے۔ ایک حرف کیا ہے جی؟ اذن، یہ کسی کے جواب ہی میں آتا ہے، جیسے کوئی کہے آنا آتی کا غدن، میں تمہارے پاس کا لاؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن اکرمک، تب میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اور 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے،
6 حروف کے بعد ان چھپ کر مضارع کو نصب دیتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا جی حتیٰ، حتیٰ کے بعد جیسے مرارتو حتیٰ ادخل البلدا، تو ادخلو ہے مضارع، ادخلا کس نے بنایا؟ عرض کر چکا ہوں، حتیٰ کے بعد ان ہے، حتیٰ ان ادخل البلدا، میں چلا تاکہ شہر میں داخل ہوں، اصل میں تھا مرارتو حتیٰ ان ادخل البلدا۔ لام جہاد کے بعد جی، لام جہاد وہ لام ہے جو کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہو، ٹھیک ہے، اور نفی کی تاکید کے لیے آئے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہ لام جہاد ہے، اس لام کے بعد نہ ان ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، اصل میں ہے لِأَنْ يُعَذِّبَهُمْ ہے تھا۔ اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جو او الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ او تُؤْتِيَنِي حقی، میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق مجھ کو دے دے، اصل میں الا ان ہے، ٹھیک ہے نا، الا ان تؤتینی، کیوں بھلا الا ان لگایا؟ کیونکہ او جو ہے ہم نے کہا ہے نا، او کس معنی میں ہو؟ الا ان کے معنی میں ہو، تو اس کی وضاحت میں پھر الا ان لگا کے دیا ہے، یا الا ان توتے یا نی ہے۔ واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، واو صرف اس واو کو کہتے ہیں جس کا ما بعد اس کے ما قبل پر معطوف نہ ہو سکے، جیسے لا تنہا عن خلق و تعطیہ مثلہ، ایسی عادت سے منع نہ کر حال یہ ہے کہ تو اس جیسی کرتا ہے، اصل میں ان تعطیہ مثلہ ہے، یعنی امیدوار ہوں کہ یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے، سمجھ لیا ہوگا ہم نے کہ واو صرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعطیہ کو پہلے والے سے ہٹا کے الگ کر رہی ہے، پھیر رہی ہے، یعنی پہلے والے پر اس کا عطف نہیں ہو رہا ہے۔ لام کہے کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لام کہے وہ لام ہے جو کہے کی طرح کسی کام کی غرض بتلائے، جیسے اسلام تو لأدخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں، اسلام لانا سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، اصل میں لأن ادخل الجنت ہے۔ اور ایک آخری کلمہ ہے جی چھٹا، اور اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، وہ 6 چیزیں یہ ہیں: امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ امر کی مثال جیسے زورنی فاکرمکا، فاکرمکا یعنی یہ فا امر کے جواب میں ہے نا، تو اس لیے ہے تو میری زیارت کر کہ میں تیرا اکرام کروں، اصل میں ہے فان اکرمکا ہے۔ نہیں کی مثال جیسے جی لا تشتمنی فاضربکا، مجھے گالی نہ دے کہ میں تجھ کو ماروں، یہ نہیں کی مقابلے میں فا ہے اور اس کے بعد ان ہوتا ہے، فان اضربکا ہے۔ نفی کی مثال جیسے ما تأتینا فتحدثنا، آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے باتیں کریں، اصل میں فان تحدثنا ہے، فا کے بعد ان آنا ہے نا، اس لیے نکال کے دے رہا ہے۔ استفہام کی مثال جیسے این بیتک فازورکا، تیرا گھر کہاں ہے کہ میں تیری زیارت کروں، اصل میں فان ازورکا۔ تمنی کی مثال جی جیسے لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کو خرچ کرتا، اصل میں فان انفقہ ہے۔ عرض کی مثال جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ تو بھلائی کو پہنچے، اصل میں فان تصیبا۔ انشاءاللہ بعد والی بحث جو ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔